اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کے موضوع کو بیان فرمایا ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی طرف اس طرح رخ کر کے نماز پڑھتے رہے کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ رہے اور بیت اللہ کی طرف بھی رخ رہے، اور ہجرت مدینہ کے 16-17 مہینے بعد تک، یعنی ہجرت کے بعد سے 16-17 مہینے تک حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ اللہ رب العزت اس خواہش کی تکمیل ضرور فرمائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کہ اب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ دوبارہ سے بیت اللہ کو قبلہ بنا لو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد اہل کتاب نے، یہود نے بہت شور مچایا کہ یہ نبی نعوذ باللہ من ذالک کسی ایک بات پر ٹھہرتے ہی نہیں ہے۔ پہلے کہا کہ رخ کرو بیت المقدس کی طرف، اور اب کہا جا رہا ہے کہ رخ کرو بیت اللہ کی طرف۔ تو کیا پہلا رخ صحیح تھا تو اب رخ غلط ہے؟ پہلے رخ غلط تھا تو جتنے لوگوں نے اس رخ کی طرف نماز پڑھی اور اسی حالت میں وہ مر گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ غرض یہ کہ اپنی طرف سے چکنی چپڑی باتیں کر کے سادہ لوح لوگوں کو بے وقوف بنانے لگے کہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ اپنی طرف سے حکم کبھی کسی چیز کا دیتے ہیں، کبھی کسی کا، اور اس کی نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، کہ کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ تاثیر تو اس بات کی ہے اور حکمت تو اس میں ہے کہ اللہ رب العزت جس طرف رخ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس طرف رخ کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ اندازہ لگایا جائے کہ کون اللہ کے حکم کو سننے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، اور کون یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے رہے تھے تو اصل اللہ کا حکم نعوذ باللہ نہیں ہوتا، بلکہ رسم و رواج کی تقلید، آباء و اجداد کی تقلید، اپنے دل کو اچھا لگنا، اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ دین کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ چونکہ رخ کرنا ہے اللہ کی ذات اقدس کی طرف، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم رخ کرو گے اللہ کی ذات کو وہی پاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات تو وقت سے اور جسم سے اور مکان سے مبرہ اور منزہ ہے، یہ تو مخلوق کی صفت ہے جو ختم ہو جانے والی ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نہ وقت کے پابند ہے، نہ جسم کے اور نہ ہی مکان کے، تو لہٰذا یہ کہنا تو ہے ہی غلط کہ اللہ اس رخ میں ہے اس رخ میں نہیں، یا اس رخ میں ہے اس رخ میں نہیں۔ جہاں تم رخ کرو گے وہاں پر اللہ کی ذات اقدس کو پاؤ گے۔ اب وہ اللہ رب العزت ہر جگہ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق ہیں، ہم فقط اتنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنے کے مقاصد کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ نبی کو رسالت دینے کے بنیادی مقاصد یہ 4 ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، قرآن کریم کی تلاوت کا سکھانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے الفاظ کا پڑھنا مقصود ہے اور بعثت کے مقاصد میں سے ہے،
تو لہٰذا ہمارے یہاں جو بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات چلائی جاتی ہے کہ طوطے کی طرح رٹنے سے اور طوطے کی طرح پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں بھائی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ بنیادی مقاصد اربعہ میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھا اور سکھایا جائے۔ دوسرا مقصد قلبی باطنی بیماریوں کا تزکیہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قلب اطہر پہ اس قدر محنت فرمائی اور ایسی محنت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی کسوٹی حضرات صحابہ کو قرار دیا کہ بعد میں آنے والے اگر صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو دوسرا مقصد ہو گیا دل کو اندر کی باطن کی برائیوں سے پاک کرنا۔ اور نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم جو دستور حیات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد نبی بنا کر بھیجنے کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم دی جائے کہ قرآن کریم ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ اور نمبر 4 حکمت کی تعلیم، حکمت کی تفسیر احادیث مبارکہ میں سنت سے کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے کرنے میں یا غیر عبادت کے کرنے میں کیا طرز اختیار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عبادت اور غیر عبادت کے طور طریقے مسلمان کس سے سیکھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ تو 4 مقاصد کون سے ہو گئے؟ قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھنا سکھانا، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کی محنت کرنا، اور یہ باطنی بیماریاں ہیں۔ دل کی بیماریوں سے مراد کیا ہے؟ کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، شرک ہے وغیرہ۔ اور نمبر 3 قرآن کریم ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے اس کا سمجھنا۔ اور نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنا۔ تیسرا مضمون اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری یاد قائم کرو، مجھے یاد کرو۔ تو اللہ کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ زبردست ترین بدلہ اذکرکم، کہ جو اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یاد کریں گے۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی کسی مجمع میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور جو خلوت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو خلوت میں یاد فرماتے ہیں۔ تو یہی سب سے بڑا انعام ہے کہ ہمیں کون یاد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یاد کریں گے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو شکر ادا کرنا، ناشکری کی روش اختیار نہ کرنا۔ واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بہترین ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے؟ جو ذکر اذکار ہمارے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ نماز اللہ کی یاد ہے۔ اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اور آسان ترین نسخہ اللہ کو یاد رکھنے کا یہ ہے کہ ایک تو ہم ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اور جو کاموں کی مختلف اوقات کی مختلف احوال کی جو مسنون دعائیں وہ یاد کر لیں۔ اب مسجد میں آئے دعا پڑھ کے، مسجد سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ کے، گھر میں جا رہے ہیں تو دعا پڑھ کے، گھر سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ کے، کھا رہے ہیں، سواری پر بیٹھ رہے ہیں، سواری سے اتر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ 24 گھنٹے میں جو مختلف حالات ہمیں پیش آتے ہیں اس کی مسنون دعائیں یاد کر لیں، اللہ کی یاد قائم ہو جائے گی۔ حکم فرمایا ہے کہ ناموافق حالات ہر ایک کو پیش آتے ہیں۔ ناموافق حالات جب پیش آئیں تو ایک مسلمان کا طرز کیا ہونا چاہیے؟ 2 کام کرنے چاہیے مسلمان کو اللہ کی معیت اور مدد کو حاصل کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے شکوہ نہ ہو بلکہ کیا کریں؟ صبر کرے۔ اور نمبر 2 جب بھی کبھی ناموافق حالات کا سامنا ہو تو کس طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ نماز کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے دعا کر کے اس حال کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے 2 طریقے، ایک ہے صبر اور ایک نماز کی طرف متوجہ ہونا۔
ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں مر جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ اب ان کی حیات کیسی ہے؟ اتنی بات تو ہو گئی کہ عام مردوں سے بڑھ کے ان کے اندر حیات ہے۔ اب اس حیات کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر جو ہم چاہیں وہ ملے۔ چاہت کی زندگی اور منمانی زندگی یہ جنت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی آزمائش سے پر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے، کس چیز سے؟ من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس، تمہارے مال بھی کم ہوں گے، تمہاری جانیں بھی کم ہوں گی، والثمرات، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ہوں گی۔ اور جو ان حالات کے اندر صبر کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ اور صبر کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی پریشانی ہو، جب بھی کبھی بیماری ہو، جب بھی کبھی کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توحید کا بیان، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک اکیلا اللہ معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور پھر اس توحید کے دلائل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے کہ آسمان اور زمین کی خلقت کو نہیں دیکھتے، اور ان ہواؤں کے نظام کو نہیں دیکھتے، اور بارش کو نہیں دیکھتے، اور جو بڑی بڑی کشتیاں اللہ کے نام سے اور اللہ ہی کی اجازت سے اور اللہ ہی کی قدرت سے بڑی بڑی کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اور یہ ڈوبتی نہیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کی تخلیق میں اور ان کی زندگی میں لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے، یعنی تقریباً ایک ربع جہاں پر ہوتا ہے سیقول کا، اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا کہ نیکی کا تصور اللہ کے نزدیک ہے کیا۔ لوگوں نے نیکی کا تصور اس بات کو قرار دے دیا کہ اس طریقے سے اگر عبادت کی جائے گی تو ہی نیکی مل سکتی ہے، اور اگر اس طریقے کو چھوڑ دیا جائے گا تو نیکی نہیں ملے گی۔ جیسے کہ یہود کا کہنا تھا کہ اللہ کو خوش کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ صرف بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے، اس کے علاوہ گویا کہ ان کے نزدیک کوئی نیکی تھی ہی نہیں، یا نیکی کے کرنے کے جو طریقے انہوں نے خود سے بنا لیے تھے، سمجھتے یہ تھے کہ نیکی فقط انہی طریقوں میں منحصر ہے، ان کے علاوہ میں نیکی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حقیقی نیکی کے تصور کو بیان کیا کہ اللہ کے نزدیک نیکی کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے میں نیکی تھوڑی ہے کہ اس طرف رخ کر لو یا اس طرف۔ نیکی کیا ہے کہ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور نبیوں پر ایمان لایا جائے جیسے کہ مطالبہ ہے، اور مال کو خرچ کیا جائے محبت کے ساتھ اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکین پر، مسافروں پر۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، مصارف ذکر فرمائے، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وعدے کا پورا کرنا، تنگی اور خوشحالی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہنا۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، سچے لوگ یہ ہیں، واولئک هم المتقون، اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ یہ ہیں۔ اس آیت کو آیت البر اور اس آیت سے لے کے تقریباً سورت کے اختتام تک اللہ رب العزت نے مختلف احکام مسلمانوں کو دیے، انہیں کہتے ہیں ابواب البر۔ اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت البر، نیکی والی آیت، کہ اس میں نیکی کے تصور کو بتایا گیا کہ نیکی کا تصور ہے کیا، نیکی کیسے حاصل ہوگی۔ اور جتنی نیکیاں ذکر کی جا رہی ہیں انہیں کہا جاتا ہے مفسرین کی اصطلاح میں ابواب البر، نیکی کے دروازے، کہ ان دروازوں سے داخل ہو کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہمارے یہاں بھی ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس آدمی کو دین کی جس نسبت سے اور دین کی جس محنت سے اس کو دین حاصل ہوا، اب وہ آدمی بھی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ فقط دین میں آنے کا رستہ یہی ہے۔ میں واضح کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر کسی آدمی کو دین حاصل ہو گیا خانقاہ سے، اب وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ لوگوں کو اگر دین حاصل ہوگا تو وہ خانقاہ سے ہوگا، اس کے علاوہ دین کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ دعوت و تبلیغ سے ہی دین آئے گا، اس کے علاوہ دین کا کوئی
رستہ ہی نہیں. کوئی جہاد کی محنت میں لگا ہوا تو وہ سمجھتا ہی ہے کہ بس جی دین کا کام تو فقط ہم ہی کر رہے ہیں اور ہماری جماعت کر رہی ہے, ہمارے علاوہ دین کا کوئی کام کر ہی نہیں رہا. تو ان آیات کو بھی ایسے سمجھنا ہے کہ بھائی نیکی کا فقط وہ تصور نہیں ہے جس سے مجھے اور تمہیں دین مل گیا, بلکہ نیکی تو بہت ساری چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے. یہ اہل اللہ کا ایک مقولہ ہے, یہ یاد رکھیے گا, الطریق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے رستے ہیں جتنی مخلوقات کی سانسیں ہیں. اب مخلوقات کتنی ہیں اور ان کی سانسیں کتنی ہیں, تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی ایک رستہ نہیں ہے. ہاں لیکن وہ رستہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, وہ شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو ابواب البر میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ایک اور اہم حکم قصاص کا, کہ جو اصل نیکی ہے ان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے سورت کے اختتام تک. تو اس میں ایک اہم نیکی کس کو ذکر فرمایا کہ قصاص کے نظام کو, عدل کے نظام کو اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو قصاص کو قائم کرو. اور دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ قاتل کو تم مار رہے ہو, لیکن اے عقل مندوں قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. دوسرا حکم یہ دیا کہ ایسا آدمی جسے اپنی موت کے قریب آ جانے کا احساس ہو جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے. یہ حکم اس وقت تھا جب کہ وراثت کے تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے. اب ورثاء کے لیے وصیت کرنا کل عدم تصور ہوگا. ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے. ورثاء کے لیے تو اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام بیان خود سے فرما دیے. ہاں غیر وارث کے لیے وصیت کرنا اب جائز ہے, ضروری نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ وہ وصیت جائز ہو, اور نمبر 3 یہ کہ وہ وصیت 1/3 ترکے کے اندر نافذ سمجھی جائے گی. 1/3 سے زیادہ فلانے صاحب بڑے نیک تھے. کیسے نیک تھے بھائی؟ انہوں نے اپنے مرنے کے بعد ساری اپنی جائیداد مسجد کے نام کر دی. اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ نیک نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے یہ کام شریعت کے خلاف کیا ہے. زیادہ سے زیادہ کتنے دے سکتے ہو بھائی مسجد کو, مدرسے کو, اللہ کے رستے کو؟ 1/3, اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اور روزے کی فرضیت کی وجہ یہ بیان کی کہ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تقوی حاصل ہوگا. کہ یہ دیکھیں کہ کھانا پینا اور اپنی خواہش کا جائز موقع میں پورا کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے نا. لیکن روزے کی وجہ سے ہم نے ان جائز چیزوں کو بھی اللہ کے حکم سے ناجائز قرار دے دیا. تو روزہ رکھنے سے ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آدمی ان چیزوں سے بچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا جو روزے اور غیر روزے دونوں کے اندر حرام ہے. جب روزے میں ان چیزوں کو ہم نے حرام سمجھ لیا جو کہ حلال ہیں, تو پھر روزے کے باہر حرام چیزوں کو حرام سمجھنا بہت آسان ہو گیا. ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ بلکہ وہ تجارت ہونی چاہیے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام جائز اور حلال ذریعہ آمدن کو ذکر فرما دیا ہے, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے سے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ملازمت, تجارت وغیرہ کا کوئی عقد ہونا چاہیے. سود, جوا, سٹا, غبن, دھوکہ, اس کے اندر تجارت ہی نہیں ہوتی. اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ جو لین دین کا معاملہ ہو وہ دلی رضامندگی سے ہو. نظر تو آ رہا ہے کہ بھائی کوئی لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے, لیکن پیچھے سے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر تم نے ہمیں نہیں بیچا تو ہم یہ کر دیں گے, گن پوائنٹ پہ خریدا جا رہا ہے, بیچا جا رہا ہے, تو اس سے بھی دوسرے کا مال حلال نہیں ہوگا. ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی چاند کے بارے میں, تو یہ چاند لوگوں کے لیے وقت کو سمجھنے کا آلہ ہے. مواقیت للناس والحج, اور بطور خاص حج کی عبادت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قمری تاریخ کا حساب کتاب رکھنا, اس کو سمجھنا امت کے ذمے فرض ہے. تو لہٰذا ہم سب یہاں پر جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ 12 مہینوں کے نام یاد رکھ لے. اور مہینہ کیسے آتا ہے اور کیسے جاتا ہے؟ چاند سے آتا ہے اور چاند سے ہی چلا جاتا ہے. مہینہ یا تو 29 تاریخ کا ہوگا یا پھر 30 تاریخ کا ہوگا. جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا تعلق کس سے ہے؟ چاند کی تاریخ سے ہے.
البتہ نماز کے اوقات کا تعلق کس سے ہے؟ سورج سے ہے، لیکن حساب کتاب زکوٰۃ کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، یہ کس سے ہے؟ یہ چاند سے ہے۔ تو ان چاند کی تاریخوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ جو لوگ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں تو مسلمان بھی ان سے لڑ سکتے ہیں۔ حج کے بارے میں حکم یہ دیا کہ حج ایک اہم ترین رکن ہے اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور اس حج میں، حج تو پہلے مشرکین بھی کرتے تھے، لیکن اس حج میں مشرکین مکہ نے بطور خاص بہت سی بری باتوں کو داخل کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں تو لہذا ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، تو عرفات جاتے ہی نہیں، بلکہ منی کے اندر پڑے رہتے اور وہاں پر اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے۔ تو دوسری برائی یہ تھی کہ یہاں پر پڑھ کے اللہ کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے، ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، تو دونوں باتوں کو منع کر دیا گیا۔ جہاں پر لوگ جا رہے ہیں تم بھی وہاں جاؤ، جہاں پر لوگ ٹھہرتے ہیں تم بھی وہیں جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے یہاں یہ جو وی آئی پی کلچر ہے، بھائی یہ وی آئی پی کلچر نہیں ہے۔ مسجد کے خزانچی صاحب کی یہ سیٹ ہے، صدر صاحب یہاں پہ نماز پڑھیں گے، کیوں بھائی کیوں پڑھیں گے؟ مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اور جو لوگ آگے اپنے مصلے بچھا لیتے ہیں، نہیں، جہاں پر جس کو جگہ ملے گی وہ وہیں پر ہی نماز پڑھے گا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جگہ بھی مختص کرنا کہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں نماز پڑھتا ہی نہیں، یہ مکروہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ذکر کی گئی کہ یہاں پر اپنے ابا کے، دادے کے تذکرے مت کرو، بلکہ یہاں پر کس کا تذکرہ کرنا ہے؟ اللہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور اس تذکرے میں ایک خاص دعا سکھائی گئی کہ حج پہ بھی جا کے بعض لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا کی فلاں فلاں نعمتیں دے دے، تو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دعا ہمیں کیا سکھائی گئی کہ اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں وہ صرف کیا مانگتے ہیں؟ اللہ بس ہمیں دین دے دے، دین دے دے، دنیا نہیں چاہیے۔ تو پھر دنیا کے معاملے میں خلاف شریعت، اس کے مال پہ نظر، اس کی گاڑی پہ نظر، اس کے گھر پہ نظر۔ بھائی کیوں خود نہیں کماتے؟ کیوں خود اتنا نہیں کماتے کہ جس کے اندر تمہاری کم سے کم نگاہ تو دوسرے کے مال سے ہٹے؟ تو دین بھی مانگنا اللہ سے اور دنیا بھی مانگنا اللہ سے، اور آخرت کے عذاب سے بچنا بھی ہے۔ اس کی بھی دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ابواب البر میں ایک اہم عبادت کہ جس کا حکم دیا گیا وہ یہ کہ صحابہ کرام نے سوال یہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں یہ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصارف کو ذکر فرمایا کہ کیا خرچ کرتے ہو اس کی اہمیت اللہ کے ہاں نہیں ہے، کہاں خرچ کرتے ہو، کس جذبے کے ساتھ خرچ کرتے ہو، اس کی اہمیت ہے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے، صراحتاً حکم نازل اس وقت تک نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بسا اوقات گناہ کے اندر فوائد ہوتے ہیں، لیکن کسی چھوٹے موٹے فائدے کو دیکھ کے اس گناہ کو جائز کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، چاہے کسی چیز کے اندر فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ناجائز قرار دے دیا ہے تو فائدے کے ہوتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کے اندر نقصان ہی نقصان ہو، گناہ کے اندر کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری نظر کس کی طرف جانی چاہیے؟ اللہ کے حکم کی طرف جانی چاہیے۔ نکاح سے متعلق احکامات کہ مشرکہ اور مشرک سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، نہ مرد کو اور نہ ہی عورت کو۔ ہاں اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے، انشاءاللہ جب اس کا موقع آئے گا تو وہاں پر ذکر کریں گے۔ حالت حیض میں عورت کے قریب جانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ایک حکم یہ بھی بیان کیا کہ بعض لوگ اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایلا۔ جتنی اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں بچوں کے ساتھ، بیگمات کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر حیض نفاس کو بیان کر دیا، ایلا کو بیان کر دیا، نکاح کو بیان، مولوی صاحب
یہ کیا بیان کر دیتے ہیں آپ؟ بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی جتنی بے حیائی کی چیزیں ہیں وہ سب بیٹھ کے دیکھیں، لیکن شریعت کے حکم کو نہیں بیان کرو مولوی صاحب۔ تو یہ آج بھی ہے کہ بیوی کے قریب نہ جانے کی اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس قسم کو ختم کرے اور کفارے کو ادا کرے۔ اس کو ایلا کہتے ہیں، البتہ تفسیری احکام علماء کرام سے معلوم کریں۔ نیک کام کے نہ کرنے پر اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی تو اس کی ممانعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم یہ اعلیٰ کام نہیں کر سکتے، ہم فلاں آدمی کے گھر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے گھر نہ جانے کی قسم کھائی ہے۔ تو کسی کے گھر نہ جانے کی قسم کھانا اس کی اجازت ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑے، کفارہ ادا کرے اور میل ملاپ کو بحال کرے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے نکاح، طلاق، عدت، خلا وغیرہ کے احکام کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ اتنی تفصیل دوسرے مقامات میں نہیں ہے۔ میں کچھ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات ذرا توجہ سے میری طرف دیکھیے گا۔ طلاق، لفظ طلاق کے ذریعے سے اگر طلاق دی جائے تو جب تک 2 طلاقیں دی گئی ہوں تو رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک اور قیامت تک یہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ 1 طلاق 1، 2 طلاقیں 2 اور 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ 3 طلاقیں 1 نہیں ہوتی، 3 1 اور 1 3، یہ عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ ہے۔ اور لوگوں کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے 3 طلاقوں کے 1 ہونے کا، وہ طلاق البتہ سے دیا جاتا ہے۔ عربی کی ایک تعبیر ہے طلاق البتہ، اردو والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ طلاق کی تعبیر کیا ہے۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ طلاق البتہ جو ہے وہ عربی کی تعبیر کے اعتبار سے اس کے 2 معنی ہیں، ایک ہے سخت طلاق اور ایک اس کا معنی ہے 3 طلاق۔ تو چونکہ طلاق البتہ کے معنی میں دونوں چیزوں کا احتمال تھا، اس لیے پوچھا یہ جاتا تھا کہ صاحب آپ کی اس سے نیت 3 طلاقوں کی ہے یا طلاق کی تغلیظ کی نیت ہے؟ تو خیر القرون کا دور تھا، لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو پوچھ لیا جاتا تھا، بتا دیا جاتا تھا کہ اس سے میری مراد یہ ہے، تو لہذا جو کہا جاتا تھا وہ مراد یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ اب سے ہم طلاق البتہ کا ایک ہی معنی مراد لیں گے، اور وہ یہ کہ جس نے طلاق البتہ دی تو وہ 3 شمار ہوں گی، بس دوسرا معنی ختم کرتے ہیں۔ اس دور سے لے کے آج تک یہ تماشا کہیں نہیں تھا کہ طلاق 2 3 اور اس کو شمار کیا جائے 1۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، جیسے کہ تراویح کے مسئلے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ سنت ہے 8 رکعت تراویح، ہمارا مزاج نہیں ہے مناظرے کا، لیکن لوگوں کو جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے، اتنا بولا جا رہا ہے کہ سنت کو دبا دیا اور اپنی منمانی کو عروج دے دیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک 20 سے 1 رکعت کم تراویح نہیں ہے کہیں۔ اور آج بھی حرمین شریفین میں جو تراویح ہے وہ کرونا کے بعد سے جو ان لوگوں نے تماشا لگایا تو آج بھی 8 نہیں ہے، آج بھی 10 ہے۔ کسی ایک صحیح کیا ضعیف روایت کے اندر بھی 8 رکعت تراویح کا تذکرہ نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، بیہقی، طبرانی، ترمذی وغیرہ روایات کے اندر صراحتاً 20 کی تعداد کا لفظ آتا ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ 3 طلاقوں کے معاملے میں دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں اصل میں لوگ اتنا دھڑلے سے بولتے نہیں ہیں، اس لیے یہ شیر ہو گئے اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ذرا بخاری اور مسلم کا نام لیں گے تو سامنے والا خاموش ہو جائے گا۔ تو 3 طلاقیں 3 ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرما دے کہ اگر تو بھائی 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب صبر کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ زنا کا فتویٰ لے کر آتے ہیں اور پھر زنا کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس میں عدت کے حکم کو بیان فرمایا کہ عدت کا حکم کیا ہے۔ عدت کا حکم بھی علماء کرام سے تفصیل سے معلوم کریں، بس اتنی بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر کسی عورت کو طلاق دی جائے یا وہ خلا لے لے اور وہ عورت جوان ہے تو 3 ماہواریاں اس کی عدت ہے،
اور اگر اس کو ماہواری نہیں آتی ہے تو 3 مہینے ہے. لیکن یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جب کہ عورت حمل سے نہیں ہے. اگر عورت حمل سے ہے تو ہر صورت میں اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وضع حمل اس کی عدت ہوگی. عدت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ گھر میں جا کے عدت شروع کریں، بلکہ جیسے ہی انتقال ہوگا یا طلاق ہوگی یا خلا تو فوراً وہ عدت کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا. بیٹھا یا نہیں بیٹھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عدت میں حکم یہ ہے کہ نکاح کا پیغام نہ دیا جائے. عدت کا ایک حکم یہ بیان کیا کہ جب عدت مکمل ہو جائے عورت کی تو اب عورت کو دوسری جگہ پر نکاح کرنے سے روکنے کی اجازت شرعاً نہیں ہے. بچوں کا حق یہ ہے کہ مائیں ان کو 2 سال تک دودھ پلائیں. اب دودھ پلانے کی کیا تفصیلات ہیں، کون سی صورت میں اجرت دی جائے گی، نہیں دی جائے گی، کتنی اجرت دی جائے گی، تو یہ تفصیلات اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیے. اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 واقعات بیان فرمائے. پہلا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی کسی قوم میں طاعون پھیل گیا اور وہ خوف سے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. طاعون کے خوف سے ایک وادی میں پہنچے تو اللہ کی طرف سے 2 فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ اس وادی کے دونوں اطراف میں جو پہاڑ ہیں ان پر کھڑے ہو اور ایک چیخ مارو. ان کی آواز سے 10,000 کے قریب لوگ آنے واحد میں مر گئے. بھاگے تھے بیماری سے بچنے کے لیے اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، مر گئے. کسی کا گزر ہوا دیکھا 10,000 کی تعداد میں لوگ. اب اتنے لوگوں کو غسل کون دے، کفن کون دے، اتنے لوگوں کی قبر کون بنائے؟ تو لہذا ایک باڑ کھینچی گئی، حظیرہ بنایا گیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اب اس کی طرف نہ آؤ کہ تعفن کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی متاثر نہ ہو. ایک عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر ہے، ان کا نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام. ان کا گزر ہوا وہاں سے، دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد اللہ کی مخلوق کی ایسی مری پڑی ہوئی ہے بے گور و کفن. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ان کا یہ واقعہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم یہ دیا کہ تم ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی ہڈیوں کے جمع ہونے اور پھر اس پہ گوشت پوست کے چڑھنے اور روح کے دوبارہ منتقل ہونے کا اعلان کرو اللہ کی طرف سے کہ ایسا ایسا ہو جائے. اور وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی تقدیر سے کوئی آدمی اپنی تدبیر سے بھاگ نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے جس وقت کا ہے جیسا ہے ویسا ہو کے رہے گا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک قوم سے جہاد کا حکم تھا جس سے انکار کرنے کے نتیجے میں وہ وادی سینا میں سرگرداں پھرتی رہی. پھر ایک وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بھیجا اور ان کو سربراہ مقرر کیا کہ ان کی سربراہی میں جالوت سے جا کے قوم عمالقہ کا جو سربراہ تھا اس سے جہاد کرو اور اس سے جہاد کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح یاب فرما دیں گے. ایک بڑی تعداد نکلی، درمیان میں ایک پانی کے اوپر سے گزر ہوا. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یہ ہے کہ نہر کا پانی پینا نہیں ہے، سخت پیاس لگی، 1 گھونٹ کی عادت ہے، اس سے زیادہ کی عادت نہیں. تو ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا ان میں چلنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی. بہت تھوڑی سی جماعت حضرت طالوت کی سرکردگی میں جالوت سے جہاد کرنے کے لیے گئی اور اللہ رب العزت نے انہیں فتح یاب فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی کے ہاں فتح کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی معیت اور نصرت اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا. فرمایا کم من فئۃ قلیلہ، کتنی چھوٹی چھوٹی ایسی جماعتیں ہیں غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جو بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں. اور اللہ کی مدد اور نصرت کس کے ساتھ ہے؟ واللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم پر جمنے والے ہیں، اللہ کی آزمائش پر پورے اترنے والے ہیں. تو اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ واقعات بنی اسرائیل، یہ واقعات اہل کتاب کے اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء کو نہیں معلوم تھے، اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ان واقعات کا مفصل بیان دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اور یہ جو ہم آپ کے ذریعے سے ان کو سنا رہے ہیں واقعات، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.